اچانک سیدہ زہرا رون لگ پیا. آپ فرماتے ہیں اما جی ایک زمانہ آئے گا تیرے کفر دے اندر جناب علی کا قافلہ گزرے گا. او جناب علی کئی دنوں دے بھوکے تے پیاسے آن گے. انہاں نال جناب علی عورتاں بھی جناب علی کے اندر بن کے گزرن گئیاں. سیدہ زہرا پاک فرمان لگی اما جی جدو قافلہ گزرے انہاں نو پیاس لگی ہوے گے, انہاں نو جناب علی بھوک لگی ہوے گے, لہذا انہاں نو کھان واسطے کچھ کھانا پیش کرے آ جے, انہاں نو پانی پلایا جے. آپ عرض کر دیا نے کہ جناب علی میرے کو سکی دے روٹی دے ٹکڑے لے کے آئی. سیدہ زینب فرمان لگی اما جی کوئی ہور گل سنایا جے. او مائی بول کے کہنے لگی بیٹا جدو میں سیدہ فاطمہ دے گھر رہی ہاں ادو فاطمہ دی ایک بیٹی ہے جس دا نام زینب ہے. میں جناب علی انہوں لوریاں دے کے جوان کر دی رہی ہاں, پال دی رہی ہاں. سیدہ زینب کہنے لگی اما جی جڑی زینب نو تسی لوریاں دے کے پالیا ہے او دھیان نال ویکھو زینب تواڈے سامنے کھڑی ہے. ظلم ہوئے کیڑا رنگ پیش کراں. کسی عاشق نے بول کے گیا زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے, زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے, مگر جو آلے احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا برانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بالخصوص
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بعد جو واقع رونما ہوئے، پھر کس طرح یہ قافلہ کربلا تو ابن زیاد کے دربار تک، پھر کوفہ، پھر یزید کے دربار تک، پھر مدینہ طیبہ واپس یہ قافلہ کس طرح آیا، انشاءاللہ العزیز مختصر وقت کے اندر ان چند چیزوں کی گفتگو عرض کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اہل بیت کے نقش قدم کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، کسی عاشق نے کہا کہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اور پھر آگے شاعر لکھتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ فرمایا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، اے شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا رہا، جو رہا تو نام حسین اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ گرامی قدر حضرات، ساڈا اہل سنت الحمدللہ بڑا پیارا تو سونا جہا عقیدہ ہے کہ ساڈا ایمان ہے قرآن کے، اللہ کے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، انہاں دی زندگی دا اللہ فرماندا ہے تو انہوں شعور ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جان انہوں نے مردہ کہنا تو دور دی گل ہے، فرمایا کہ گمان بھی نہ کرنا مر گئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ کھان انہوں نے رزق عطا کیتا جاتا اللہ دی بارگاہ وچ۔ تو گرامی قدر حضرات، واقعہ کربلا 10 محرم الحرام میں پیش آیا۔ پچھلے جمعے دیگر شہدائے کربلا کا ذکر کیتا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہویا۔ آج تو انشاءاللہ اس واقعے کا آغاز کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، یزیدی لشکر والے بڑیاں خوشیاں منا رہے، اسی یزید کے دربار جا کے امام علی مقام کا سر پیش کریں گے اور سانو یزید تو انعام و اکرام ملن گے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو شہدائے کربلا سن، انہوں نے جناب یزیدیاں نے باجے بجائے ڈھول بجائے خوشیاں منائیاں، اور پھر اس تو بعد انہوں نے لاشاں تے گھوڑے دوڑائے۔ انہوں یزیدیاں نے ہر طرح دے ظلم کیتے۔ تو گرامی قدر حضرات، پھر یہ قافلہ اتوں چلیا، پھر رستے کئی شہراں کئی جنگلوں کے طے کرتا ہوا قافلہ اگے تک پہنچیا۔ تو گرامی قدر حضرات، جس دن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس دن جناب علی آپ کا خون مقدس زمین دے ہر گوشے وچ نکلیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھا گئی۔ اور علماء فرماتے ہیں 3 دن تک بغیر بدل تو جناب علی دھوپ نظر نہیں آئی، اور علماء فرماتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ اور اس کے بعد آسمان تو خون دی بارش ہوئی۔ امام بیکی نے شعب الایمان کے اندر لکھا کہ جناب علی خون دی آسمان تو بارش ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس دن بیت المقدس کے اندر جڑا پتھر بھی اٹھایا گیا، اس پتھر دے نیچوں جناب علی خون جاری ہو گیا، اور جناب علی ساری فضا تے رنج اور غم چھا گیا، اور یزید ناپاک بھی آخرکار ہلاک ہو گیا۔ انہیں جناب علی دین دی شریعت دی دھجیاں اڑا دیاں۔ امام علی مقام دی شہادت تو بعد
انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے مدینہ طیبہ تے بھی حملہ کیتا، خانہ کعبہ تے بھی حملہ کیتا، میرے آقا کریم دی مسجد نبوی دے اندر گھوڑے دوڑائے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تے وحی نازل فرمائی، فرمایا کہ یہودیہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیتا تے آپ دے خون دے بدلے 70,000 یہودی قتل کیتے گئے۔ ایک زکریا علیہ السلام دے خون دے بدلے 70,000 یہودی قتل کیتے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ امام حسین دے خون دے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی شہید کیتے جان گے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیتا، اور وعدہ پورا ہویا۔ مختار سکتی نے 70,000 شامی یعنی شام دے رہنے لوگ اور 70,000 کوفہ دے لوگ رہنے والے 1,40,000 امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون دے بدلے 1,40,000 انہوں نے جناب قتل کیتا گیا۔ اور پھر اس تو بعد جناب علی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیار کرنے والے، آپ نے اہل بیت نے پیار کرنے والے ہر نے اپنے دور دے اندر یزیدیاں نو قتل کیتا، لیکن جناب علی آج یزید دا نام کوئی نہیں، آج اگر نام ہے تو امام حسین دا نام ہے، کیونکہ جناب علی انہاں قرآن دی آیت دی تفسیراں کیتیاں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ نے۔ گرامی قدر حضرات، حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، کر گیا تو وہ احسان نو انسانی کے ساتھ۔ یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی امت واسطے اتنا بڑا احسان کر گئے، سبق دے گئے کہ جان جاندی چلی جاوے، اولاد جاندی چلی جاوے، مال جاندہ چلا جاوے، سب کچھ چلا جاوے، لیکن دامن وچوں نہ رب دا نہ مصطفیٰ دا ساتھ جان دیا جائے۔ انہوں نے سب کچھ قربان کیتا، اپنی اولاد قربان کیتی، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیتا، مگر اللہ رب العزت دی جڑی رسی ہے نا انہیں مضبوطی نال پکڑیا۔ وہ وقتی سی، وہ وقت گزر گیا، لیکن قیامت تک لوگ امام حسین دے نال پیار کرنے والے پیدا ہوندے رہن گے۔ کفر اور باطل یہ تھوڑے دن واسطے دھوپ تے چھاواں ہوندا ہے، اس تو بعد یہ ختم ہو جاتا ہے، مگر حق جناب علی ہمیشہ سورج کی طرح چمکتا رہتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی درس دیتا، فرمایا جو کچھ چلا جاوے، چند پیسے چند ٹکیاں دے خاطر اپنا دین نہ بیچ دینا، اپنا ایمان نہ بیچ دینا، یہ زندگی اتنے ختم ہو جانی، دولتاں اتنے ختم ہو جانیاں، اگر اگے کام آنا ہے تو پھر یا اللہ تے اللہ کے رسول کا پیار ہی کام آنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 10 محرم الحرام میں شہید ہو گئے۔ 10 محرم الحرام میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید ہوئے نا، انہیں یزیدیہ نے جناب خوشیاں منائیاں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انور نیزے دی نوک تے رکھیا، اور جناب خوشیاں مناندے ڈھول بجاندے قافلے دی صورت دے اندر۔ اور جدو انہوں نے امام علی مقام نے شہید کیتا تو جڑیاں پردے دار بیویاں سن نا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیویاں، آپ دی بہن، آپ دی بیٹیاں، انہاں ظالماں نے انہاں خیمہ نو آگ لگا دیتی۔ اور ایک گل بھی یاد رکھنا کہ امام حسین میدان کربلا دے اندر کوئی مجبور نہیں سن۔ میں روایات اندر پڑھیا سلطان کربلا دے اندر کہ ہوا دا فرشتہ امام حسین کو آیا، اس تو بعد جناب علی بارش دا فرشتہ امام حسین کو آئے، جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرائیل آئے، اسرافیل آئے، فرمایا اسی حاضر ہاں مدد واسطے۔ فرمایا جاؤ تھوڑی مدد کی لوڑ کو نہیں، اج میرا تے میرے نانے تے میرے رب دا حساب کتاب چل رہا ہے۔ کیوں مت کسی ذہن جائے کہ جناب وہ بڑے مجبور سن، نہ ساڈے بڑے نے سن یہ نہیں دسیا کہ وہ مجبور سن، وہ ایک راز سی، وہ ایک وفا سی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین شاگرد نے، حجاج بن یوسف دا جدو زمانہ آیا نا، انہیں امام علی زین العابدین قید کروا لیا، ہاتھاں وچ جناب علی ہاتھ کڑیاں، گردن وچ توک، پیراں وچ جناب بیڑیاں پائیاں۔ امام زہری جدو امام زین العابدین دی خبر لین واسطے گئے، شاگرد سن نا، تو شاگرد نو استاد نال پیار تو ہوندا جڑے وفادار ہوون، تے جڑے غدار انہاں نوں ماں باپ نال نہیں ہوندا، استاد نال کتوں پیار کرن گے۔ تے امام زہری جدو گئے نا تو رون لگ پے۔ امام زین العابدین نے دیکھا کہ زہری رون دی وجہ کی، کہنے لگے حضور میرا دل کردا ہے
آ جڑیاں ہاتھ کڑیاں تواڈے ہتھاں چ پائیاں نے نا، یہ سارا کچھ میرے ہتھاں وچ ہوندا تے میں تواڈی جگہ تے ہوندا اور تسی آزاد ہوندے۔ امام زین العابدین نے زوری والے ویکھیا نا تے آپ نے ایک نظر اس طرح کیتی تے جناب ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، توق بھی ٹوٹ گئے۔ امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام زوری عرض کرتے ہیں حضور اتنی طاقت ہونے دے باوجود میدان کربلا کچھ نہیں کیتا۔ تے آپ فرماتے نے اوتھے رب دا تے ساڈا معاملہ سی تے زوری تیرا تے میرا معاملہ چل رہا ہے، مت لوگ یہ سمجھن کہ اسی جناب علی مجبور ساں، نا۔ امام زین العابدین امام علی مقام نے میدان کربلا دے اندر آپ نے جناب خندق کھودی نہ اندر سامنے آگ جلائی گی تاکہ کوئی لوگ خیمے اندر داخل نہ ہو سکن۔ ایک یزیدی آ کے امام علی مقام نو کہنے لگا کہ اے حسین اگلی آگ تو پہلے ہی دنیا دی آگ جلا لی آ۔ امام حسین نے فرمایا ظالمہ تینوں پتہ ہے کہ میں دوزخ جانا ہے؟ میرے نانے نے فرمایا کہ حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار نے۔ اللہ دی بارگاہ عرض کی یا اللہ اس ظالم نو اس آگ دا مزہ چکھا جڑا مینوں کہہ رہے نے دوزخ جانا ہے۔ اس گھوڑے تے سوار سی اور گھوڑا دوڑیا ڈریا، یہ جناب گھوڑے تو گر گیا تو گھوڑے دیاں واگاں نا یہ جناب علی پیر دے وچ پھس گئیاں۔ تو گھوڑا دوڑدا جڑ خندق جناب علی آگ چل رہی سی نا، اس سے ہی گھوڑے جناب علی دوڑدا انہیں آ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دا اثر ہویا، یزیدی اس آگ دے اندر اس ٹائم جل گیا۔ ایک شخص اور آیا کہنے لگا کہ اے حسین تیرے قریب جناب علی پانی چل رہا ہے، نہر فرات چل رہی، یزیدی بھی پانی پی رہے، جانور بھی پانی پی رہے، سارے پی رہے، اے حسین دین کو پانی نہیں پین دینا۔ آپ نے اللہ دی بارگاہ عرض کی یا اللہ نے پیاسا مار۔ وہ گھوڑے تے سوار سی تو گھوڑا دوڑیا، وہ گھوڑے نو جناب علی پکڑن دے پیچھے پیچھے جا رہا، حتیٰ کہ اس قدر دوڑدا گیا کہ پیاس نال مرن لگا۔ تو جناب علی یزیدی پانی لے کے وہ کول آئے تے پانی جدو پلان لگے نا، پانی حلق تو نیچے نہ اتریا اور پیاس دے اندر ہی مر گیا۔ تو گرامی قدر حضرات کس سجدے نے چاہ جائے کہ پتہ نہیں او بڑے مجبور سن، نا کہ رب دا تے انہاں دا معاملہ سی۔ ساڈا عقیدہ نہیں ہے ہائے میں لٹی گئی، ہائے میرے نال فلاں ہو گیا، میرے نال فلاں ہو گیا۔ ساڈے بزرگ فرماتے ہیں امام حسین دی شہادت انج بیان کرو کہ جناب علی لوگوں دے جذبے جوان ہو جان کہ میں شہید ہو جاواں۔ اس طرح نہ شہادت بیان کرو کہ جناب سامنے بیٹھا نہ ڈرے، نہیں میں انج نہیں کرنا، میں ماریا جاواں گا، میں فلاں ہوئے گا۔ فرمایا نہیں، فرمایا کہ جناب شہادت انج دی بیان کرو کہ لوگ سن کے جناب انہاں دے کلیجے جوان ہو جان کہ یار یہ منظر میں دیکھا۔ اور شہادت دی موت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جڑے میدان کربلا دے اندر شہید ہون گے فرمایا بغیر حساب دے جنت داخل ہو جان گے۔ تو ناظرین کرام، امام زین العابدین اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ انہاں یزیدیوں نے جناب لشکر لوٹ لیا، سارا کچھ کرتا اور لے کے امام علی مقام دا سر جناب علی یزید دربار پر جا رہے۔ رستے دے اندر ایک بابا جی ملے تو امام زین العابدین نے جب قیدی اندر حالت دیکھا نا، امام زین العابدین رو رہے۔ اس وقت بابا جی کہنے لگے پتر کہ دنیا تے تو کلا تو نہیں نا قید ہویا، اللہ دے نبی یوسف بھی تو قید ہوئے سن نا، تو رونا ہے۔ اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ایک یوسف قید ہویا سی، باپ رو رو کے جناب علی اکھاں دی بینائی چلی گئی، وَبْ يَقْتَطَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، فرمایا کہ اکھاں دی بینائی چلی گئی۔ تو گرامی قدر حضرات آپ فرماتے ہیں انہاں دا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے باپ جدائی وچ رو رو کے اکھاں دی بینائی چلی گئی تے میرے تو جناب سارے یوسف ہی بچھڑ گئے نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب علی میرے تو سارے یوسف ہی بچھڑ گئے نے۔ تے اس واسطے عاشق بول کے کہندا ہے قید یوسف دی تے قید عابد دی، اس وچ فرق ہزاراں، یوسف قید اکلا ہویا تے میرے نال نے پردے داراں۔ اور میں یوسف کلا قید ہویا تو میرے نال پیچھے دیکھ پردہ دار نے عورتاں،
ایک قافلہ چلتا گیا، اچانک ایک گلی چ گزریا تو جناب علی لوگ مکان دے چھتاں تے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے، اعلان جو ہو گیا نا کہ یزید دے باغی نے، کسی نے یہ تو نہیں پتا محمد دی بیٹیاں تے محمد دا پتر جا رہا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک عورت نے جناب مٹھی بھر کھجوراں دی سٹی تو سیدہ زینب دے ہاتھے چائی، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام دی بیٹی انہاں منہ وچ پائی نہ تے سید زین العابد سیدہ سکینہ نے جناب جب منہ وچ پائی تو سید زینب نے کھجور کڈ لی منہ وچ، فرمایا نا نا بیٹی ہو سکتا کسی صدقہ کھلایا ہوئے تو ساڈے سجدہ تے صدقہ حرام ہے، کیونکہ ساری کائنات تے ساڈے صدقے تے پال رہی ہے، اسی لوگوں دے صدقے کیوں کھائیے۔ تو ناظرین کرام، پھر ایک قافلہ اتھوں چلیا، پھر رستے دے اندر چلدیاں نا ایک شہر ایسا آیا، ایک جناب علی مائی سکی روٹی دے ٹکڑے لے کے نا تو جناب علی بڑھاپا گلی میں آ کے سیدہ زینب نو کہن لگی جی اے میرے کو ہور تو کچھ نہیں مگر آج سکی روٹی ہے، یہ ٹکڑے قبول فرما لو تے کھا لو۔ اس وقت جناب علی سجدہ ہے، زینب بولیاں نا، او مائی بول کے کہن لگی تیری آواز سن کے مینوں مدینے والی فاطمہ دی یاد آ گئی، تیری آواز سن کے نا مینوں انج لگدا ہے کہ جی مدینے والی فاطمہ دی یاد آ گئی۔ تو سجدہ زینب نے بڑی دیر بعد ماں دا نام سنیا نا، کہنے لگی اماں جی تسی مدینے والی فاطمہ نو کیوں جان دیا ہو؟ اس وقت وہ مائی کہن لگی بیٹی میں مدینے والی فاطمہ نو بڑی اچھی طرح جاننی ہاں۔ اس وقت جناب سیدہ زینب نے فرمایا اماں جی پھر اس مائی فاطمہ جو گلاں مینوں بھی تو سناؤ نا۔ گرامی قدر حضرات، مائی بول کے کہن لگی نہیں بیٹی میں اپنی جوانی دے دناں دے اندر مدینہ طیبہ وسدی رہی ہاں، جب میں جوانی دے دن مدینہ طیبہ گزارے اس ایک نبی دی بیٹی فاطمہ ہے، او دی میں غلام تے کنیز بن کے زندگی گزار دی رہی ہاں۔ وقت گزردا رہیا، ایک دن سجدہ فاطمہ میرے قریب بیٹھیاں نے، فرمان لگی اماں جی تسی کتھوں دے رہن والیاں؟ میں کہا اماں جی میں تے جناب علی کوفے دے رہن والی ہاں۔ اچانک سجدہ زہرا رون لگ پیا، آپ فرما دے اماں جی ایک زمانہ آیا گا تیرے کفر دے اندر جناب علی کا قافلہ گزرے گا، او جناب علی کئی دن دے بھوکے تے پیاسے آن گے، انہاں نال جناب علی عورتاں بھی جناب علی کے اندر بن کے گزرن گئیاں۔ سیدہ زہرا پاک فرمان لگی اماں جی جدو قافلہ گزرے انہاں نو پیاس لگی ہوے گے، انہاں نو جناب علی بھوک لگی ہوے گے، لہذا انہاں نو کھان واسطے کچھ کھانا پیش کرے آجے، انہاں نو پانی پلایا جے۔ آپ عرض کر دیا نے کہ جناب علی میرے کو سکی دے روٹی دے ٹکڑے لے کے آئی ہاں۔ سجدہ زینب فرمان لگی اماں جی کوئی ہور گل سنایا جے۔ او مائی بول کے کہن لگی بیٹا جدو میں سجدہ فاطمہ دے گھر رہی ہاں ادو فاطمہ دی ایک بیٹی ہے جن دا نام زینب ہے، میں جناب علی انہوں لوریاں دے کے جوان کر دی رہی ہاں، پال دی رہی ہاں۔ سجدہ زینب کہن لگی اماں جی جڑی زینب نو تسی لوریاں دے کے پالے آئے وہ دھیان نال ویکھو زینب تواڈے سامنے کھڑی ہے، آپ فرما جی نے زینب تواڈے سامنے کھڑی ہے۔ مائی ویکھ چیخا مار کے رون لگ پئی، کہن لگی اے او نبی دیاں بیٹیاں نے کہ جناب میرے بازاراں وچ انہاں دا نام نہیں لیا جاندا کیونکہ اے نبی دیاں بیٹیاں نے، اے پردہ دار نے، مگر اج کیسا زمانہ آ گیا اے کوفے دی گلی دے اندر جناب علی قیدن بن کے جا رہی ہیں۔ اس وقت مائی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگی بیٹا میں اور کچھ نہیں کر سکی پر سکی دی روٹی قبول فرمانا تو نالے میرے نال وعدہ کریا جے جدو قیامت دا دن آوے اپنی ماں فاطمہ نو کہیا جے اسماعیل نے سانو کوفے دے میدان دے اندر جناب علی سکی روٹی دے ٹکڑے پیش کیتے نے۔ او مائی نو ایسا غم آیا، اس مائی دی اوتھے رو انتقال کر گئی تے آپ فرما دیے نے لے او سجنا اسا توڑ نبھائی جند جان تیرے تواری جے اگر ہو جاویں ایک تو راضی تے مل گئی ساری خدائی۔
مل گئی کل خدائی. پھر جناب علی قافلہ گزریا. امام علی مقام دا سر نیزے تے. ایک یحییٰ نام دا یہودی مکان دی چھت کے بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت کر رہا. اچانک انہیں کسی دے قرآن سنن دی آواز سنی. مکان دی چھت تو نیچے آیا. انہیں آ کے دیکھ کے حیران رہ گیا. سر ہے تن نہیں ہے مگر ایڈے سونے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی. انہیں جناب علی امام زین العابدین نے پوچھا جی اے کون ہے؟ اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا اے میرا ابو حسین ہے. اے جناب علی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا نواسا ہے. اس وقت جناب علی یہودی حیران رہ گیا. کہنے لگیا کہ سمجھ نہیں آئی تن نال بول دے تو سارے ویکھے نے پر بغیر تن تو بولدا پہلی بار ویکھیا ہے. امام زین العابدین نے کہنے لگا جی کلمہ پڑھاؤ. امام زین العابدین نے کلمہ پڑھایا. انہیں جناب علی اپنی قوم دا سردار سے لوگ کٹھے کیتے یزیدیاں نال مقابلہ کرو. انہیں نبی پاک دے بیٹے نو شہید کر دیتا. تو گرامی قدر حضرات کچھ یزیدی مارے گئے کچھ دوڑ گئے. آخرکار وہ جناب علی یہودی جڑا مسلمان ہویا سی نا وہ بھی شہید ہو گیا. پھر ایک قافلہ چلیا. رستے دے اندر پھر ایک جناب علی عیسائیاں دا گرجا آیا. رات ٹھہرے. ایک جناب علی یزیدی فوج دا لشکر جن دا نام سی عبد الخنوق. یہ جناب علی رات کی باری سی کہ جناب اج سر دی حفاظت تو کرنی تاکہ کوئی لے کے نہ جائے. انہیں جناب علی گرجے دے نال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سر نیزے دا جناب اس طرح دیوار نے لٹکایا. اندر جناب علی عیسائی بیٹھا. انہوں جناب قرآن پڑھن دی آواز آئی. وہ باہر آیا. انہیں آ کے دیکھا تو عبد الخنوق نے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا چھاڑے کوئی بھی ہے. کہنے لگا نہیں مینوں دس منہ منگی قیمت دیواں گا. عبد الخنوق نے دیکھا کہ رات دا وقت دیہڑی لگن لگی. کہنے لگا کہ یہ یزید دی حکومت دے باغی نے. تو کہنے لگے تو انہیں کہنے جاننا؟ کہنے لگے یہ دیوار دے سامنے جناب علی نیزہ ہے. دیوار دے اندر میں موجود ہاں. میں اندر بیٹھ کے ویکھیا کہ یہ متھے وچوں جناب علی نور دے لاٹاں نکل رہی نے. اس وقت عیسائی کہنے لگا کہ ایک رات اگر مینوں دے دو تو کتنے پیسے لو گے؟ کہنے لگا جی 10,000 درہم لواں گا. عیسائی کہنے لگا ایک رات مینوں دے دیو میں انہوں اپنے کول رکھاں گا. عبد الخنوق کہنے لگا دیہڑی لگ رہی انہیں رات نو دے چھڈیا. ساری رات وہ عیسائی تو گھر والے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سامنے رکھ کے جناب زیارت کرتے رہے تے قرآن کی تلاوت سنتے رہے. صبح کا وقت ہویا تو جناب عبد الخنوق نے کہا جی وعدے دی رات مک گئی لہٰذا سر واپس کرو. جب سر واپس کیتا گیا تو رقم ملی نا تو جناب علی عبد الخنوق تے دے ساتھی رل کے جناب وہ رقم تقسیم کرن لگ پے. مگر جدو آپس سے بیٹھ کے تقسیم کرن لگے وہ سارے درہم تے دینار ٹھکریاں بن گئیاں. نہ دنیا رہا تو نہ دین رہا. پھر جناب علی قافلہ چلیا. رستے دے اندر جناب علی خولی یزیدی دا لشکر دا فوجی ہے یہ دا گھر آیا. تو جناب علی ابن زیاد نو کہنے لگا ابن سعد نو اگر اجازت ہوئے تو آ نال میرا گھر ہے تو میں اپنے بیوی بچن نہ مل کے آواں. اس وقت جناب علی کہنے لگا ابن زیاد کہ گل تو تیری ٹھیک ہے اے تو امام علی مقام دا سر بھی لے جا اور جا کے جناب علی تیرے گھر حفاظت بھی ہو جاوے گی اور پھر اس تو بعد جناب علی صبح لے کے آ جائیں پھر قافلہ آگے روانہ ہوئے گا. یہ جناب علی خولی گھر گیا. انہیں دیکھا بیوی بچے سارے ستے. انہیں جناب علی سارے اقدس والے ویکھیا کہ میں انہوں کس جگہ تے رکھیا. انہیں جناب علی امام علی مقام دا سر دیکھا کہ تندور ہے. تندور دے اندر خالی کر کے جناب سر رکھیا تو ڈھکن دے کے سو گیا. یہ بیوی بڑی تہجد گزار سی اور رات میں جب تہجد واسطے اٹھی نا انہیں جناب علی دیکھیا کہ تندور دے اندر شولے مچ رہے. کہندی میں نے خیال آیا کہ میں تو تندور بجا کے سوتی سا مگر یہ تندور دے اندر آگ کس طرح جل رہی. وہ جناب تہجد پڑھنے واسطے اٹھی نا جدو تو گرامی قدر حضرات نے جا کے تندور دا جڑے والے ڈھکن اٹھایا. انہیں ویکھیا جناب علی تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے. انہیں ویکھیا سیدہ فاطمہ تو زہرا بیٹھ کے رو رہی نے. سیدہ آمنہ بیٹھ کے رو رہی نے. حضرت سارہ حضرت مریم حضرت اما حوا بیٹھ کے رو رہی نے. انہیں جناب علی جدو ویکھیا کہ ویکھیا خولی ستا ہے. انہیں تھپڑ مار کے کہنے لگا ظالمہ کتنے آیا ہے. خولی کہنے لگا مینوں آرام کرن دے میں بڑے دن بعد آیا. وہ بیوی کہنے لگی ظالمہ سر کیندا ہے. وہ خالی کہنے لگا اے یزید دے باغین ہے. وہ
او بیوی کہنے لگی ظالما تینوں نہیں پتا یہ کون ہے؟ او خالی کہنے لگا تو ان کنج جاننی ہے؟ کہنے لگی یاد کر پچھلے سال میں حج کرن گئی سا، اچانک میں جناب حج اسود دا بوسا لین واسطے گئی، اوتھے رش لگیا ہے، اچانک ایک جناب سونا نوجوان آ رہا، لوگ رستہ چھڑ کے حجر اسود چھڑ کے انہوں چومن لگ پے نے۔ میں پوچھیا اے کون ہے؟ کہنے لگے اے نبی دا بیٹا حسین ہے۔ لوگ کہنے لگے حجر اسود نبی نے ایک بار چومیا ہے، اے حسین آوے جنی دیر حضور زندہ رہنے حسین چومدے رہنے۔ گرامی قدر حضرات کی ظلم ہوئے، کیڑا رنگ پیش کراں؟ کسی عاشق نے بول کے گیا زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے، زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے، مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے۔ زمانے تے بڑے ظلم ہے، بڑے ستم ہوئے، مگر جڑے آل نبی تے ستم ہوئے انج دے نہ پہلے ہون تے نہ قیامت تک ہون گے۔ گرامی قدر حضرات، پھر ایک قافلہ چلدا چلدیا جناب علی شام کو پھر جناب علی یزید دے دربار تک پہنچیا۔ جب اوتھے پہنچیا نا، ادو جناب علی امام زین العابدین ابن زیاد دربار دے سامنے آئے تے انہیں حکم دیتا کہ زین العابدین نو جناب قتل کر دیتا جاوے۔ اس وقت حضرت سیدہ زینب سامنے آئیاں، کہنے لگے مدینے تو لے کے کربلا تک، کربلا کو لے کے تیرے دربار تک میں خاموش رہی، لیکن ایک گل یاد رکھے، جن امام زین العابدین ہاتھ بھی لگایا، مینوں نہیں پتا قیامت کدو آنی، پر انج دی دعا کراں گی جناب اج ہی قیامت آ جاوے گی، اور ظالمو نبی دا سارا ویڑا جناب علی شہید کر کے اجے بھی تسی نہیں رجے، ایک ہی زین العابدین جہدے وچ نبی دی نسل جاری ہوے گی۔ اس وقت ابن زیاد ڈر گیا، کہنے لگا انہوں جلدی جلدی یزید دے دربار وچ پہنچاؤ۔ اے جناب علی یزید دے دربار وچ قافلہ پہنچیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر جناب علی یزید دے سامنے جدو پیش کیتا گیا نا، تو گرامی قدر حضرات یزید دے سامنے جدو امام علی مقام دا سر رکھیا گیا تو یزید ہاتھ میں چھڑی ہے، امام زین العابدین دے لبا تے مار رہا ہے، ایک صحابی حضور دے دربار وچ بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگا ظالما الا بیان ہے جنہاں نو نبی نے اپنے لبا نال چومیا ہے۔ یزید کہنے لگا تو صحابی نہ آندا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سن۔ او صحابی بول کہنے لگا کیڑا ظالم ہے، نبی دے صحابی دا حیا کرنا ہے، پر نبی دے پتر دا حیا ہی نہیں کیتا۔ امام زین العابدین سامنے آئے، یزید آس کے کہنے لگے امام زین العابدین تیرا پیو ہار گیا میں جت گیا۔ آپ نے فرمایا نا۔ اچانک جناب علی مسجد جو اذان دی آوازیں آئی، مؤذن پڑھتا جا رہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو ہار گیا، میرا ابو جت گیا ہے۔ یزید کہنے لگے او کیویں؟ آپ فرما دینے دس اذان وچ تیرے نانے دا نام یا میرے نانے دا نام ہے؟ یزید بول کے کہنے لگا تیرے نانے دا نام ہے۔ آپ فرما دینے میرا ابو کوئی حکومت واسطے نہیں لڑیا، میرا ابو کوئی تاج تخت واسطے نہیں لڑیا، جنی دیر تک اذان نہیں ہوندی رہیں گے اذان وچ میرے نانے دا نام لیا جاوے گا، قیامت تک اذاناں ہوندیاں رہن گیاں جدوں تک میرے نانے دا نام آندا رہے گا۔ یزید تو ہاریا رہے گا، ابو حسین جتیا رہے گا۔ اور میں جد تک نانے دے اذان تے شریعت دے آواز آندی رہے گی یزید تو ہاریا رہے گا، میرا ابو حسین جتیا رہے گا۔ اس وقت لوگوں نے پتہ چل گیا کہ جناب یزید نے امام حسین کو شہید کر دیتا ہے۔ انہیں جناب اسے ڈرامہ رچایا، اپنی بیویاں تے گھر دے بچیاں نے کہنے لگا باہر آؤ باہر آؤ، ماتم کرو، مارے گئے لٹے گئے، بڑا ظلم ہو گیا، سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ یزیدیاں دی عادت ہے، یہ وعدہ کر کے پھر مکر جاندے نے، تو جڑا بندہ وعدہ کر کے مکر جائے سمجھا جاؤ یہ ہور نہیں، یہ یزیدیاں دی حال ہے۔
مولا علی نے فرمایا کوفی لا یوفی، حضرت مولا علی فرماندے نے کوفے والے کدے وفا نہیں کرتے۔ امام زین العابدین یزید دے دربار چ کھڑے، اس وقت جب یزید نو پتہ چلیا نا کہ جناب حالات اس طرح دے پیدا ہو گئے، اس وقت جناب علی کہنے لگا امام زین العابدین کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جلدی جلدی مینوں مدینہ طیبہ پہنچا دیتا جاوے۔ اور امام زین العابدین عورتوں تو جناب علی الگ سن نا، آپ کے اندر جلدی جلدی مینوں مدینہ پہنچا دیتا جاوے تو مینوں اپنی خواتین دے نال شامل کر دیتا جاوے۔ اس وقت یزید نے جناب علی نا نعمان بن بشیر کی ذمہ داری لگائی کہ اس قافلے نو تسی جناب مدینہ طیبہ پہنچاؤ، اور 10 محرم الحرام نو امام علی مقام شہید ہوئے تو سر اتو لے کے یزید دربار تک نیزے تے سی۔ پھر جناب رسانہ کربلا دے اندر معین الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا کہ سر پھر یزید دربار تو پھر مدینہ آیا، اور وہ سر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یا امام حسن پاک انہاں دے دونوں دے پہلو دے اندر امام حسین دا سر انور دفن کیتا گیا، اور جناب ایک قافلہ پھر اتو چلیا اور گرامی قدر حضرات مدینہ طیبہ پہنچیا۔ اج کوئی بھی جناب علی کربلا دا واقعہ سناوے تو لوگ دیاں چیخاں نکل جاندیاں، تے جدو جناب علی جنہ کربلا ویکھیا ہے انہاں کربلا دا واقعہ سنایا ہوئے گا تے کی بنی ہوے گی۔ گرامی قدر حضرات جڑے ویلے قافلہ مدینہ طیبہ پہنچیا لوگ ویکھ کے حیران ہو گئے، کوئی پوچھدے نے امام علی مقام کتے نے، کوئی پوچھدے نے کہ جناب علی غازی عباس کتے نے، کوئی پوچھدے نے جناب علی اکبر کتے نے، کوئی پوچھدے نے جناب علی قاسم کتے نے۔ امام زین العابدین نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پہلے سارا واقعہ میں اپنے نانے نو سناواں گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، قیامت مدینے اس دن آئی ہے جدو نبی پاک دا وصال ہویا ہے، مدینے قیامت اس دن بھی آئی ہے جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے کربلا ول گئے، مدینے قیامت اس دن بھی آئی ہے جدو جناب علی لٹیا پٹیا قافلہ مدینہ طیبہ آیا ہے۔ امام زین العابدین نے سارا واقعہ نانے دی قبر تے سنایا ہے تے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، لوگ دھڑا مار کے روئی جا رہے نے تے نالے کہندے نے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ، خدا دے واسطے کچھ ہو جاوے مہربانی یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات امام زین العابدین نے سارا واقعہ سنایا، اور جناب علی آپ نے سارے نو معاف کیتا۔ آپ اپنے گھر دے اندر سن تے دروازہ کھڑکیا، سائل کہندا جی مینوں کسی چیز دی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا اٹھا کے لے جا۔ وہ جدو سائل چیز لے کے جان لگیا تو کہنے لگا زین العابدین تسے مینوں پہچانیا نہیں؟ آپ فرماندے نے میں تینوں پہچان لیا۔ کہنے لگا میں کون ہاں؟ امام زین العابدین فرمان لگے جدو میرے ابو حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑ رہے سن نا، ایک یزیدیاں دی فوج وچ یزیدی تو بھی ہیں جڑے میرے ابو حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑا رہے سن۔ اس وقت یزیدی کہنے لگا پتہ ہون دے باوجود بھی موڑیا نہیں۔ اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا جو تواڈے وڈے نے تربیت سی تسی کیتا، جو ساڈے وڈے نے تربیت کیتی اسی وہ کر چھڈیا۔ اے میدان کربلا دا جناب علی پیغام ہے، حق سچ دے نال کھڑے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ زندگی جاندی تے چلی جائے، جانا تو ایک دن ہے ہی نا، اگر اس سونے دا نام تے چلی جائے تے جناب علی عام انسان دنیا تے مرے نا تو 50 سال بندہ نام دنیا تے ختم ہو جاتا ہے، مگر جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد وچ مر جائے 1000 سال بھی گزر جان تو انہاں دے نام زندہ رہندے نے۔ میاں صاحب نے فرمایا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے، اے ولیاں دے درباراں اتے ویکھ لے دیوے اج بھی بلدے۔ تے گرامی قدر حضرات جنہ اللہ نال لائیاں نہ دے اج بھی نام زندہ نے۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔